تھوڑا تھوڑا آگے آ جائیں، مہربانی ہوگی. اور یہ ذرا بچوں کو بھی بلا لیں، یہ جو کھیلتے ہیں نا سیڑھیوں میں، ماشاءاللہ 22 دن کھیل لیا ہے، 30 اب ذرا آنا شروع کر دیں. مومنین مومنات، آپ سے التماس ہے ایک مرتبہ سورہ فاتحہ 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر مرحوم اے ڈی چودھری کو، ان کی روح کو، اور چودھری فیملی کے جمیع مرحومین مرحومات اور آپ سب کے مرحومین مرحومات کو ایصال فرما دیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. پروردگار، اس سورہ فاتحہ اور اخلاص کا ثواب، ہونے والی مجلس اور افطار کا ثواب، دورہ قرآن سپاروں کا ثواب، مرحوم و مغفور اے ڈی چودھری کی روح کو ایصال فرما. یا اللہ ان کے صغائر و کبائر سے درگزر فرما، ان کی آخرت کی منزلوں کو آسان فرما، ان کی بیگم، ان کی بچیوں، ان کے بچوں کو اپنی حفظ و امان میں رکھ، اور یا اللہ ان کے بچوں کو سنٹر کے ساتھ، دین کے ساتھ منسلک فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین والعاقبۃ لأہل التقوی والیقین. الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد ثم الصلاة والسلام علی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین. اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی مخاطبا لرسول اللہ ناد علیا مظہر العجائب تجدہ عونا لک فی النوائب کل ہم وغم سینجلی بولایتک یا علی یا علی یا علی. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. قابل قدر سادات و مؤمنین و مؤمنات، آج کی جو مجلس حسین علیہ السلام منعقد ہو رہی ہے، یہ ہمارے مرحوم بھائی اور پکے نمازی، جماعت کے پکے پارٹیسپینٹ مرحوم اے ڈی چودھری کے ایصال ثواب کے لیے. اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو متعالی فرمائے. میں نے آج کوئی 6-7 استخارے کیے کہ آج کس موضوع کو پڑھوں، تو بار بار عجیب اتفاق ہے کہ ناد علی کا آ رہا تھا، تو میں نے کہا آج میں ناد علی نمبر 5 پڑھ دیتا ہوں، پھر 5 رہ جائیں گے پھر جب زندگی کبھی. آج یہ خمسہ مکمل ہو جائے کم از کم. ویسے بھی وہ بڑے محب مولا کائنات تھے. مجھے یاد ہے کہ وہ جب سلام کرتے تھے، ان کا یہاں اسٹور تھا، تو مجھے یاد نہیں کہ میں کبھی گزر رہا ہوں، واک کر رہا ہوں، انہوں نے مجھے دیکھا ہو اور انہوں نے مجھے بلایا نہ ہو باہر سے. بڑی خاطر تواضع بھی کرتے تھے
اور سلام کے ساتھ یا علی مدد کہتے تھے۔ اس لیے میں نے مناسب سمجھا کہ آج نعت علی کا 5واں سلسلہ گفتگو پیش کیا جائے تاکہ ان مرحوم کی روح بھی خوش ہو اور آپ سب کے ہم سب کے مرحومین کی ارواح بھی خوش ہوں اور مولا کائنات بھی ہم سے خوش ہوں جن کا ہم تذکرہ کر رہے ہیں، کیونکہ ہم ظاہر ہے کہ مولا علی علیہ السلام کے ذکر پاک کے لیے تو کبھی سیر نہیں ہوتے، ہم چاہتے ہیں ہر وقت مولا کا ذکر ہوتا رہے۔ تو آپ ذرا ملاحظہ فرمائیے، میں نے 4 روزہ گفتگو میں جو گزارشات پیش کی ان سے میں آگے چل رہا ہوں۔ سب سے پہلے تو میں آج یہ کہوں گا کہ نعت علی جب اللہ نے کہا کہ علی کو پکاریں تو عرب کا طریقہ یہ ہے کہ عرب کنیت سے پکارتے ہیں۔ کنیت مولا کی ہے ابو الحسن، اور عموماً آپ کے گھر والے، آپ کے حضور یعنی آپ کے خسر معظم بڑے بھائی سارے کے سارے آپ کو یا ابو الحسن کہتے تھے، مگر اللہ کی ذات نے یہاں خود پیٹرن بدلا کہ یا ابو الحسن کہہ کے نہیں پکارنا، یا علی کہہ کے پکارنا۔ نعرہ حیدری! یہ زیارت میں بھی آپ جائیں تو عرب جب زیارت پڑھتے ہیں تو سلام اللہ علیہ کا یا ابو الحسن، یا ابو الائمہ، تو وہ بھی کہتے ہیں اے ابو الحسن ہمارا سلام۔ یہ عرب کا کلچر تھا بھی اور ہے بھی، مگر اللہ کی ذات نے بیانڈ دا کلچر اس حکم کو دیا ہے۔ گویا اس میں کلچر مراد نہیں بلکہ اس میں عبادت غرض ہے کہ جس طرح خود اللہ کا جو نام ہے اللہ، مثلا ہر دعا میں آپ عموماً اللہم کہتے ہیں یا پھر ربنا یا ربی کہتے ہیں، عموماً اللہم سے شروع ہوتا ہے۔ جس طرح اللہ کے لیے دعا کرے تو اس کے نام سے شروع ہوگی، علی سے مدد مانگے تو علی کے نام سے مانگے، کنیت سے نہیں۔ تو گویا علی نے پیٹرن جو علی کو پکارنے کا ہے وہ علی الاعلیٰ نے دیا، علی کو پکارنے کا پیٹرن کہ علی کو پکارنا ہے تو یا علی کہہ کے پکارنا، اور ریکمینڈڈ یہ ہے کہ 3 مرتبہ کہنا، کیونکہ جو کام 3 مرتبہ کیا جائے، حضور جو کام 3 مرتبہ کریں وہ قریب واجب ہو جاتا ہے۔ ویسے تو بتا چکا ہوں کہ یہ حکم واجب تھا حضور کے لیے، یا علی کہنا بھی سنت مؤکدہ بن جائے گا، وہ قریب واجب ہو جائے گا۔ کم از کم اہل سنت کو تو زندگی بھر یا علی کہتے رہنا چاہیے۔ نعرہ حیدری! نعرہ حیدری! یا علی یا علی یا علی مدد حق ہے! ایک آج کل بہت ہی بدبودار ملا ہے تو یہ وہاں جہاں جا رہے ہیں چودھری صاحب، یہ رہتا تو ہے مکے میں، جی ہاں، توصیف اس کا نام ہے، اور یہ ہر وقت کوئی نہ کوئی ایسی گھٹیا بات کرتا ہے یوٹیوب کے اوپر۔ تو اس کی گھٹیا باتوں میں ایک بات یہ ہے کہ قرآن سے ثابت کر دیں، کہ قرآن سے ثابت ہو کہ یا علی کہنا جائز ہے۔ یہ اس نے ایک سوال ریز کیا تو میں اس کو یہ جواب دینا چاہتا ہوں کہ قرآن سے ہم جب پوچھتے ہیں تو قرآن کہتا ہے کہ جب خالق نے اول مخلوق کو پکارا تو کہا یا آدم اسکن انت و زوجک الجنہ، اے آدم تم اور تمہاری زوجہ جنت میں رہو۔ تو آدم کون ہے؟ قرآن کہتا ہے خلقہ من تراب، آدم ہے تراب، تو تراب کو یا کہہ کے پکار سکتے ہیں تو بو تراب کو یا علی کہہ کے کیسے نہیں پکار سکتے؟ پھر ہم نے جو ابو البشر ثانی ہیں حضرت نوح علیہ السلام، یا نوح اہبط بسلام منا و برکات علیک، اے نوح اتر جاؤ سلامتی کے ساتھ،
کشتی سے اتر جاؤ سلامتی کے ساتھ۔ گویا جو نجات والا ہوتا ہے اس کو خالق بھی یا کہہ کے پکارتا ہے۔ اگر دوسروں کے مولا ہلاکت والے ہیں تو اس میں ہمارا کیا قصور ہے؟ نعرہ تکبیر، اہبت نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ تو اللہ نے آدم کو بھی پکارا یا آدم کہہ کر، خالق پکار رہا ہے اپنی مخلوق کو یا کے ذریعے، جیسے یا علی کہلوایا اور کہا، اسی طرح یا آدم، پھر یا نوح، پھر شیخ الانبیاء، حضور کے بعد سب سے افضل نبی ہیں ابراہیم، اور یہ جو دین ہے دین ابراہیم ہے۔ حضور کو بھی کہا کہ آپ بھی دین ابراہیم پہ چلیں گے، ملت ابراہیم حنیف، آپ کو بھی چلنا ہے دین ابراہیم پہ۔ تو گویا دین تو ہے ہی ابراہیم کا۔ تو ذرا ابراہیم کو دیکھیں کہ اللہ کیسے پکارتا ہے۔ یہاں وہ لفظ رکھ دیا جو علی کے لیے رکھا تھا، توجہ فرمائیے گا، کیونکہ یہ جوان بھی بت شکن ہے، علی بھی بت شکن ہے۔ وہاں کہا نا نادے علی، پکارے آپ علی کو، یہاں کہا وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا ابراہیم، ہم نے ابراہیم کو ندا دی اور یا ابراہیم کہا۔ اللہ اکبر۔ تو بت پرستوں کو مت پکاریے، بت شکنوں کو پکاریے۔ اللہ ندا دے رہا ہے وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا ابراہیم قد صدقت الرؤیا، آپ نے ابراہیم خواب کو سچ کر دکھایا۔ خواب تھا کیا؟ خواب یہ تھا کہ ان کے بیٹے کو، وہ اسماعیل کو ذبح کر رہے ہیں، اور انہوں نے اس کو سچ کر دکھایا کہ بیٹے کو قربان گاہ میں لٹا دیا، مگر بیٹا بچ گیا، دمبا ذبح ہو گیا۔ ان کا اگرچہ قرآن نے کہا کہ آپ نے تعبیر خواب دے دی، آپ نے خواب کو سچ کر دکھایا، آپ ندا کے قابل ہو گئے، پکارنے کے قابل ہو گئے، مگر انہوں نے اپنے بیٹے کو ذبح نہیں کیا، ذبح تو ہو گیا دمبا، بیٹا تو بچ گیا۔ تو اصل تو حقیقت یہ ہے کہ یہ کہانی نامکمل رہ گئی، یہ قربانی انکمپلیٹ رہ گئی، اسے کمپلیٹ کیا وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، علی کے بیٹے نے کربلا میں۔ تو میں جملہ کہوں، اگر خواب والے کو اللہ یا ابراہیم کہہ سکتا ہے تو تعبیر والے کو ہم یا علی کیسے نہیں کہہ سکتے؟ یہ آپ نے ملاحظہ فرما لیا کہ یہ 3 دلیلیں آ گئیں، یہ توصیف کے لیے 3 دلیلیں آ گئیں کہ اس کو یہ پتہ چل جائے کہ قرآن سے کیسے ہم ثابت کریں گے کہ یا علی کہنا جائز ہے۔ چوتھی دلیل، یا زکریا انا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ، فرشتوں کو بھیجا، اللہ نے کہا میرے بہاف پہ کہنا اے زکریا ہم تمہیں بشارت دینے آئے ہیں ایک بیٹے کی جس کا نام ہوگا یحییٰ۔ جس سے بیٹے کی بشارت دی جائے اسے یا زکریا کہا جا سکتا ہے، جس کا بیٹا کرسچن کو بھی تقدیر بدل کے بیٹے دلوائے اس کو یا علی نہیں کہا جا سکتا۔ پھر ارشاد ہوا یا یحییٰ، یہ 5ویں دلیل آ رہی ہے، یا یحییٰ خذ الکتاب بقوۃ، اے یحییٰ ہماری نازل کردہ کتاب کو طاقت سے پکڑ لو۔ جملے کی قدر کی تو سمجھ آ جائے گی بات کہ یا علی کہنا کیسے ثابت ہو رہا ہے۔ یحییٰ کے پاس اپنی کتاب نہیں ہے، کتاب دوسرے نبی کی ہے،
اگر یہ مضبوطی سے تھام لیں تو ندائے الہی کے قابل ہیں۔ علی کو تو حضور نے خود کتاب الہی کہا ہے، کتاب ہدایت۔ چھٹی دلیل، یا موسیٰ انی اصطفیتک علی الناس برسالاتی و بکلامی۔ اللہ آواز دے رہا ہے، اے موسیٰ میں نے چن لیا ہے آپ کو لوگوں پر۔ کس وجہ سے چنا ہے؟ اپنے کلام کی وجہ سے، اپنی رسالتوں کی وجہ سے، جو میسیجز میں نے دیے ہیں، جو میں نے گفتگو کی ہے، اس کی وجہ سے آپ کو چن لیا ہے اے موسیٰ۔ تو ایک بات طے ہو گئی، موسیٰ ہے کلیم اللہ۔ اگر کلیم اللہ کو خالق پکار سکتا ہے تو کلام اللہ کو ہم کیوں نہیں پکار سکتے؟ مجھے بھی روزہ ہے، نعرہ تو لگانا پڑے گا۔ خابر صاحب بہت آرام کر رہے ہیں۔ تو آپ نے ملاحظہ فرمایا کتنی دلیلیں ہو گئی؟ 6۔ 7ویں دلیل، یا عیسیٰ انی متوفیک ورافعک الی۔ اے عیسیٰ میں بچانے والا ہوں، گھبراؤ نہیں، یہودیوں سے میں بچاؤں گا، یہودیوں سے میں نے بچا لیا ہے، میں بچانے والا ہوں اور میں ہی آپ کو اٹھانے والا ہوں۔ تو عیسیٰ کا انٹروڈکشن یہ ہے کہ انہیں اللہ نے اٹھا لیا، وہ چوتھے آسمان پر ہیں۔ اب میں جملے کی قدر پوچھنا چاہتا ہوں کہ جب عیسیٰ کو اللہ پکار سکتا ہے تو جسے ہم پکار رہے ہیں اس کے بیٹے کو تو عیسیٰ نماز نہیں پڑھا سکتے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ کچھ ملاحظہ فرمایا آپ نے؟ یہ 7 دلیلیں قرآن سے آ گئیں، یا کہنے کی 7 دلیلیں قرآن سے آ گئیں۔ 8ویں دلیل، آدم تو آدم، اللہ تو کہہ رہا ہے یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد۔ اے آدم کے بیٹو، اے آدم کے بیٹو تم مسجد آؤ، تو بن ٹھن کے آنا۔ خالق آدم کے بیٹوں کو پکار رہا ہے اور آپ اسے یا علی کہنے سے منع کریں جن کی وجہ سے آدم کی تخلیق ہوئی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ۔ تو یہ ہو گئی 8 دلیلیں۔ دلیلیں تو میرے پاس بہت ہیں، آج 8 ہی کافی ہیں کیونکہ روزہ بھی ہے۔ تو یہ 8 دلیلیں میں توصیف الرحمان کے لیے بھیج رہا ہوں۔ اب یہ زین عباس بھیجیں گے بخاری انشاءاللہ، کیونکہ ان کا پیج بڑا مشہور ہو گیا ہے۔ یہ بھیجیں گے توصیف کو تاکہ اس کو یہ 8 دلیلیں مل جائیں کہ قرآن میں سے یہ 8 دلیلیں آج کی حد تک، باقی اور بھی انشاءاللہ بیان کریں گے۔ اب آ جائیے، یہ تو ایک پوائنٹ تھا جو میں نے دیکھا تھا، تو میرا دل چاہا کہ میں اپنے مولا کی وکالت میں جواب دے دوں۔ یہ جواب ہو گیا۔ اب آ جائیے ذرا گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں کہ حضور کی جو زندگی میں کئی ایسے موقع آئے کہ جب مولا کو کئی طریقوں سے پکارا۔ ایک تو یہی جو عرض کر دیا ہے، اسی جنگ احد میں جہاں یہ حدیث قدسی ناد علی نازل ہوئی، 2 جگہ نازل ہوئی، یہ خیبر میں بھی اور احد میں بھی 2 جگہ۔ وہ ایک صاحب ہیں بیچارے، وہ پریشان ہو گئے تھے، ناراض ہو گئے تھے مجھ سے، تو مجھے انہوں نے گھر پہ بلایا کھانے پہ۔ انہوں نے کہا کہ بھئی آپ آئے ہیں، آپ سے لڑائی کرنی۔ آپ نے پڑھا ہے کہ ناد علی نازل ہوئی ہے خیبر میں، آپ ہمیں ثابت کر دیں۔ ہم نے ان کے کتاب خانے کی مکتبے کی کتاب نکالی اور اس میں سے ہم نے 2 میں ثابت کر دیا کہ یہ صرف خیبر میں نہیں، حکم احد میں پہلے آ چکا ہے، خیبر میں تو بعد میں آیا ہے۔ اگر خیبر ہی تک حکم ہوتا تو مسلمان یہ سمجھتے جب مقابلہ یہودیوں سے ہو تب یا علی مدد کہنا ہے۔ اللہ نے کہا نہیں، اگر ابو سفیان کے خاندان سے بھی ہے تب بھی یا علی مدد کہنا ہے۔
تو انہوں نے فرمایا یک نشد دو شد. تو یہ بات بھی واضح ہو گئی. اچھا اب یہ جو احد کا میدان ہے اس میں ایک تو یہ حکم آیا جبریل لے کے آئے. اس سے قبل حضور کا ایک عجیب ایکشن ہے, اسے ذرا غور سے سن لیجئے کہ جب ابو سفیان بہت چڑچڑاتا ہوا اور چلاتا ہوا اور بڑبڑاتا ہوا چوٹی پہ کھڑا ہوا, وہ مکے کی طرف سے جو پہاڑ کی چوٹی تھی احد کے میدان میں جو پہاڑ تھا احد کا, تو اس پہ سب سے اونچی چوٹی پہ کھڑے ہو کر اس نے ایک نعرہ لگایا. ذرا آپ نعرہ سن لیجئے. نعرہ اس کا یہ تھا کہ ان لنا عزا وما عزا لکم, ہمیں تو بچائے گا ہمارا بڑا بت عزا, تمہیں کون بچائے گا. جیسے ہی اس نے اونچے پہاڑ پر یہ کہا, نبی تشریف فرما تھے, نبی کہتے ہیں این علی. اللہ اکبر اللہ اکبر. تو ہم نے حضور کے اس ایکشن سے سمجھ لیا ہے کہ مشکل جب بھی پڑے کہو این علی. اللہ اکبر اللہ. کیا اب ایک ہوتا ہے منطوق کلام, ایک ہوتا ہے مفہوم کلام. یہ منطق میں منطوق یہ ہوتا ہے کہ جیسے بالکل ڈائریکٹ بات کہی جائے, مفہوم ہوتا ہے جو انڈائریکٹ کہی جائے, کہیں کسی کو جائے سمجھایا کسی کو جائے, یہ انڈائریکٹ, اس کو کہتے ہیں مفہوم. اگر منطوق و مفہوم ملا لیں نبی کی زندگی کا, تو اب میں عرض کرتا ہوں کہ کہاں کہاں نبی نے این علی کہا ہے, کہاں کہاں این علی کہا ہے. جب قریش کے بچوں نے راستہ روکا تو کہا این علی. سمجھے ذرا سمجھے. جب قاتل قتل کرنے کے لیے آ رہے تھے 3 سال شیب ابی طالب میں, تو ہر رات میں بستر کو دیکھ کے کہا این علی. سمجھے ذرا. جب شب ہجرت میں امانتیں واپس کرنی تھی اور کسی ایسے کو سلانا تھا جو دشمنوں کے سامنے محمد نظر آئے, تو کسی پہ نظر نہ پڑی, کہا این علی یا علی یا علی. جب اعلان رسالت کرنا تھا, جب سارے مخالف بیٹھے تھے سوائے علی اور علی کے بابا پہ کے, کوئی دین ابراہیم پہ نہ تھا, وہ 40 قریش کے سورما سامنے بیٹھے تھے. وانذر عشیرتک الاقربین, دعوت ذل عشیرہ میں جب کہیں سے سپورٹ نظر نہ آئی تو این علی کہا, اور علی ہی آگے بڑھے. ایک مرتبہ نہیں, ہر دفعہ 3 مرتبہ بڑھتے تھے. یہ 3 مرتبہ بڑھنا بتاتا ہے کہ علی کو 3 ہی مرتبہ پکارنا چاہیے. نماز جماعت میں ظاہر ہے آپ سمجھتے ہیں جو جمعہ کا نصاب ہے وہ تو ہے 5 یا 7 ہوں یا 5 ہوں. پرانے متقدمین کہتے تھے 7 ہوں, اب کہتے ہیں کہ 5 کافی ہیں. 4 پیچھے کھڑے ہوں اور 1 امام ہو. یہ امامت ہوتی ہے, البتہ اقتداء نہیں ہوتی. آغا بھی اقتداء کہتے ہیں. کل بھی آغا نے کہا کہ مولانا کی اقتداء میں اعمال ہوں گے, اور حافظ بھی انہی کا شاگرد بن گیا ہے, وہ بھی اقتداء, ٹی وی پہ بھی اقتداء چلا رہا ہے. وہ امامت ہوتی ہے, اقتداء لوگ کرتے ہیں. جی شاباش ماشاءاللہ ماشاءاللہ, برابر کی چوٹ ہے. تو اس میں نصاب ہوتا ہے جمعہ میں. اچھا, اب جماعت میں جو ہوتا ہے نصاب وہ یہ ہوتا ہے کہ جماعت کی جو نماز ہے اس کی تاکید خواتین کے لیے نہیں ہے. معلوم ہے نا,
خواتین کے لیے تاکید نہیں ہے، تاکید مردوں کے لیے، واجب تو ہے نہیں، سنت جو ہے وہ بھی زیادہ تاکید ہے مردوں کے لیے۔ تو اب حضور کے پیچھے نماز پڑھنے والی ایک بیوی اگر ہوتی تو تاکید کہاں سے پوری ہوتی؟ ایک مرد چاہیے تھا نا، تو جب کوئی مرد نہیں ملا 7 سال تو کہتے رہے ہیں نا علی، علی آئیں تاکہ نماز تو شروع ہو، نماز تو قائم ہو۔ جب رسول کے خاندان کو جانا تھا مکے سے مدینے، تھا بڑا مشکل مرحلہ، نبی جب خود ہی چھپ چھپا کے گئے تو گھر والوں کے لیے کتنا مشکل ہوگا، نبی کے لیے اتنا مشکل تھا۔ تو نبی کے 3 فاطمہ تھیں، 3 فواتم تھیں، نبی کا پورا خاندان تھا، نبی کی پوری عزت داؤ پہ لگ چکی تھی کہ راستے میں کوئی گزن تکلیف نہ پہنچائے خاندان رسول کو۔ تو رسول نے جب دیکھا کہ کون ہو جو میرے خاندان کو لے کر میرے پاس مدینہ آئے، تو پھر کہا اے نا علی۔ تو یہ اب یہ میں نے مفہوم اور منطوق کہا ہے، ذہن میں رکھیے گا، اس سینسٹیوٹی کے ساتھ 15 دن ہو گئے، 15 دن مسجد قباء میں حضور نے ڈیرا لگایا ہوا ہے، 15 دن ہو گئے، آگے چلتے نہیں۔ حضرت ابو بکر نے آ کر کہا 15ویں دن کہ امشی یا رسول اللہ، اللہ کے رسول اب چلیں، ہم تھک گئے ہیں، چلیں شہر میں، چلیں مدینہ میں۔ تو وہاں فرمایا اے نا علی، علی ابھی آئے نہیں تھے، علی آئیں گے تو چلیں گے۔ تو اب آپ دیکھیں نبی تو ہر لمحے میں علی کو ڈھونڈ رہے ہیں، ہر جگہ علی کو ڈھونڈ رہے ہیں۔ اب عجیب بات یہ ہے کہ جب یزید کا خاندان نکلا تھا بدر میں مسلمانوں کے مقابل پر، تو جب بھی کوئی شمشیر لہراتا تھا تو نبی کہتے تھے اے نا علی، اے نا علی، اے نا علی۔ احد کے احد کے میدان میں حضور ہو گئے زخمی، دندان ہائے مبارک آپ کے شہید ہو گئے اور زخمی ہو گئے، کافی زخمی ہو گئے، کافی کمزوری ہو گئی، اتنی کمزوری ہو گئی کہ لوگوں نے تو اعلان کر دیا کہ نبی مر گئے، جی ہاں اعلان کر دیا باقاعدہ۔ وہاں پر خدا کی قسم کسی ساتھی کو نہیں بلایا، کسی رشتہ دار کو نہیں بلایا، وہاں رشتہ دار بھی تو بڑے قریبی موجود تھے، اور بھی وہاں اگر بلایا زخمی ہونے کے بعد، یاد رکھنا جب آپ پہ مصیبت ہو، اللہ آپ کو مصیبتوں سے بچائے، اگر کوئی مصیبت آپ پہ نازل ہو تو جو سب سے پہلے یاد آتا ہے وہ سب سے زیادہ محبوب ہوتا ہے۔ زخم لگا تو کہا اے نا علی۔ جب کل کفر نے حملہ کیا ہے نبی کے خیمے پر، جو ایک اونٹنی کا بچہ لے کر ہزار کو بھگاتا تھا، جب اس نے حملہ کیا اور جب سارے کے سارے لیفٹ رائٹ ہو گئے تو نبی کی نظر انتخاب کسی اور پہ نہ پڑی، نبی نے وہاں خندق کے میدان میں بھی یہی جملہ کہا اے نا علی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یہ مفہوم کلام میں عرض کر رہا ہوں، نبی کے جتنے خطبے ہیں ان کا مفہوم یہ بنتا ہے، جب خیبر میں 39 دن تک غداری کرتے ہوئے علم پھینک کے آتے رہے اور حضور کی انسلٹ ہوتی رہی، اب علمدار کی ضرورت تھی کہ جو وفادار ہو، جس کے ہاں قیامت تک علم چلے، تو فرمایا اے نا علی۔ کچھ ملاحظہ فرما رہے ہیں آپ حضرات؟ زباں کے ساتھ دل بولا، علی بولا، علی بولا، ہر ایک میزان میں تولا، علی بولا، علی بولا، سبھی بولی فلک بولا، علی بولا، علی بولا، تیرا مولا میرا مولا، علی بولا، علی بولا، نعرہ حیدری، یا علی،
حجۃ الوداع کے بعد غدیر کے کھلے میدان میں 5 گھنٹے خطبہ پڑھنے کے بعد جب اپنے اسسٹنٹ کو ڈکلیئر کرنے کا وقت آیا تو کہا این علی، علی آئے میں بازو پکڑ کے اعلان کروں۔ برائے خوشنودی محمد و آل محمد صلوات۔ ابو سفیان کی کنیز جاسوس بن کے لیٹر لے جا رہی تھی شہر میں، اگر پہنچ جاتا تو مسلمان تباہ ہو جاتے۔ وہاں جب آپ کے دوست واپس آ گئے 3 گروہوں میں، جی ہاں 3 گروہوں میں جب واپس آئے تو اس وقت سوچا کہ اب اسلام کیسے بچے، تو فرمایا ہوگا اے نا علی۔ بس تقریر تمام ہوئی جب اپنی اکلوتی بیٹی کا عقد کرنے کا وقت آیا، جب دوسروں کو ریجیکٹ کیا تو فرمایا ہوگا اے نا علی۔ یہ تو اے نا علی پہ پورا اشرا پڑھوں تو اتنا میٹیریل ہے اللہ کے فضل و کرم سے۔ روزہ بھی ہے، میں اللہ تعالی ہمارے اے ڈی چودھری کو اس کا ثواب پہنچائے اور ان کے بچوں کو بھی لائق نیک بنائے، ان کے گھر والوں کو بھی صحت کلی دے، ان کے بچیوں کو، ان کے بچوں کو، ان کے گرینڈ چلڈرن کو اللہ تعالیٰ سلامت رکھے، اور آپ سب کے، ہم سب کے مرحومین مرحومات کی بھی مغفرت ہو، جو ڈے 1 سے افطاریاں لا رہے ہیں، سحری لا رہے ہیں، نمازوں میں آ رہے ہیں، سپارے میں آ رہے ہیں، مجالس و محافل میں آئے ہیں، دروس قرآن میں آئے ہیں، خطبہ جمعہ میں آئے ہیں، جماعت میں آئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو جزائے خیر اجر جزیل مرحمت فرمائے، اور رمضان کی عبادتوں کو اللہ قبول فرمائے۔ ہمارے قبلہ حمدانی صاحب ہیں جو امام جمعہ سرگودہ تھے، تقریباً 50 سال تک وہ علیل ہیں، علی کے والد، اللہ تعالیٰ ان کو بھی شفا یاب فرمائے، اور جو دیگر مومنین مومنات علیل ہیں، فخر الدین خان نے ہمیں خاص طور پہ التماس سے دعائے صحت کی ہے، اللہ تعالیٰ ان کو بھی شفا یاب فرمائے، ان کی بیگم کو بھی شفا دے، آغا مختار کی بیگم کو بھی اللہ شفا دے، انور شاہ صاحب اور ان کے بھائی سید اصغر نقوی اور ان کے گھر میں جو بھی علیل ہیں، ان کی والدہ سمیت اللہ تعالیٰ صحت مند فرمائے، اور جتنے بھی بھائی یہاں موجود ہیں، بہنیں موجود ہیں، بیویاں موجود ہیں، باجوہ صاحب خاص طور پہ، ان کی والدہ کو بھی اللہ تعالیٰ مکمل شفا یاب فرمائے۔ آج کی مجلس میں پڑھنے سننے والوں کو اللہ اجر جزیل مرحمت فرمائے۔ بس مجلس تمام ہو گئی۔ جب نبی کا وقت آخر آیا تو نبی کے کچھ قرض تھے، تو اس وقت بھی نبی نے کسی رشتہ دار سے فیور نہ مانگی، بلکہ کہا اے نا علی، علی کہاں ہے کہ جو میرے قرض اتارے۔ جب تجہیز و تکفین و تدفین کا مرحلہ آیا تو سارے چھوڑ گئے، تو اس وقت بھی صرف علی تھے۔ تو یہ علی وہ ہیں کہ جنہوں نے حضور کی زندگی میں بھی حضور کا ساتھ دیا، اور ان کی اولاد آج تک حضور کے مشن کا ساتھ دے رہی، کیونکہ مجلس ہے مجلس حسین۔ صرف 2 جملے کہوں گا حسین غریب کے۔ ایک تو یہ کہ آیت اللہ العظمیٰ شیخ جعفر شوستری لکھتے ہیں الخصائص الحسینیہ میں کہ جب غریب کی مجلس ختم ہوتی ہے تو ایک مجلس سے 18,000 فرشتے اڑتے ہیں۔ وہ آسمانوں میں سے جب گزرتے ہیں تو فرشتوں کے پاس سے جب گزرتے ہیں تو وہ پوچھتے ہیں ما ھذہ الرائحہ، یہ خوشبو کیا ہے جو آسمانوں میں نہیں؟ تو یہ فرشتے کہتے ہیں ھذا رائحۃ عزاء الحسین، یہ حسین کی عزاداری کی خوشبو ہے۔ گویا حسین کی عزاداری کی خوشبو آسمان کی خوشبو سے بھی زیادہ معطر کر دیتی ہے۔ اللہ اکبر۔ دوسرا اور آخری جملہ یہ ہے کہ حسین ابن علی کے ذکر پر جو من بکا علی الحسین او ابکا او تباکا وجبت لہ الجنہ، جو حسین پہ روئے، رلائے یا رونے کی شکل بنائے، جنت اس پر واجب ہے۔ ملا اسماعیل تبریزی نے
ایک مرتبہ میرے مولا کو خواب میں دیکھا. میرے مولا کہ ایک جملہ ہے کہ انا قتیل العبرہ. ملا اسماعیل کہتے ہیں کہ مولا یہ بتائیے کہ آپ نے فرمایا ہے میں قتیل عبرہ ہوں، اس کا مطلب کیا ہے؟ فرمایا میں یہ چاہتا ہوں کہ میرے چاہنے والے مجھ پہ دھاڑے مار کے روئیں. بس اس سے آگے میں نہیں جاؤں گا، یہ مجلس یہیں پہ ختم کر رہا ہوں. میرے چاہنے والے، میں نے تو یہاں تک روایتوں میں دیکھا ہے، ہمارے ائمہ کے ارشادات ہیں کہ ہمارے جد کے اوپر ایسے رویا کرو جیسے ضعیف ماں جوان بیٹے پہ روتی ہے. ابو بصیر سے کہا تھا امام صادق نے، مجلس ہو رہی تھی، ابو بصیر رو رہے تھے، امام کہتے اے نہ بکاؤ کا، رونا تمہارا کہاں ہے میرے جد کے لیے؟ کہ انظر الی عینایا اب کی علی جد کا بکاء شدید، میری آنکھیں دیکھیں مولا، میری آنکھوں سے برسات جاری ہے. امام صادق نے کہا ہمیں یہ رونا قبول نہیں. کون سا رونا آپ کو قبول ہے؟ ایسے رویا کرو جیسے ہماری دادی زہرا جنت میں روتی ہے، اپنا ہاتھ سینے پہ مار کے کہتی ہے واہ غریبا. تو یہ جملہ ختم ہو گئی مجلس. ملا اسماعیل پوچھتے ہیں کہ آپ نے کیوں کہا کہ مجھ پہ دھاڑے مار کے رو؟ کہا اس لیے انا قتیل العبرہ، مجھے ان ظالموں نے رلا رلا کے مولا کہاں رلایا؟ کہا کبھی قاسم کی لاش پہ رلایا، کبھی اور محمد کی لاشوں پہ رلایا، کبھی میں بھائیوں کی لاشوں پہ رویا، کبھی بھتیجوں کی لاشوں پہ رویا، کبھی اکبر کی لاش پہ رویا، کبھی غازی کی لاش پہ رویا، کبھی اپنی بہنوں کی چادریں، اور کبھی سکینہ کو لگنے والے تماچوں کے. یا اللہ اس توسل کو قبول فرما. یا اللہ اس مجلس کا ثواب چودھری اے ڈی اختر کو ایصال فرما، حسینہ بی بی، سراج دین، نواب بی بی، چودھری شیر محمد، محمد حسین، فہمیدہ خاتون، آغا عبادت علی، شمیم اختر، نذیر الحسن، بلقیس زمانی، شہناز اور جمیع مرحومین مرحومات کو ایصال فرما، ان کی آخرت کی منزلوں کو آسان فرما. یا اللہ ہمارے صغیرہ و کبیرہ گناہ معاف فرما، رمضان کی برکتوں سے نواز دے، نماز و روزوں افطار و سحر کو قبول کر. یا اللہ ہمارے مرحومین کی آخرت کی منزلیں آسان فرما، ہمارا خاتمہ علی الخیر فرما، ہماری اولادوں کی اصلاح فرما، دہشت گردی کا خاتمہ فرما، شہداء کو شہداء کربلا کے ساتھ محشور فرما، امام زمانہ کے ظہور میں تاجیل فرما، ہم سب کو آپ کے اعوان و انصار میں شمار فرما. چودھری فیملی کی حاجات شرعیہ اور حاضرین و حاضرات کی حوائج شرعیہ پوری فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. توکلت علی الحی الذی لا يموت والحمد لله الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.